صل على محمد وعلى Five days left the session on Islamic analysis. پانچ روزہ لیکچرز بعنوان اسلامی نظام معیشت کی آج پانچویں اور آخری مجلس کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا جاتا ہے. لوگوں نے باہر تشریف کرنا ہے جسے ابتدائی انتظار نہ ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا عسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما
الظالمين وأعد لهم عذابا عليما. صدق الله العلي العظيم. تعجیل سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على نبيك محمد الحسن والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه من ساعة ليل النهار ولينا وعينا حتى تسكنه وارضك قوما اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. وارث زمانہ اے وقت کتھن وارث ام الکتاب آجا. اے وقت کتھن وارث ام الکتاب آجا. باطل کے ہر سوال کا تو ہے جواب آجا. باطل کے ہر سوال کا تو ہے جواب آجا. ہر ایک عزادار ہے سجدے میں منتظر. ہر ایک عزادار ہے سجدے میں منتظر. اے مولا اب اتار دے وقت اتار. امیر کائنات کی شان میں ہم تولا کی عبادت کا بھرم رکھتے ہیں. ہم تولا کی عبادت کا بھرم رکھتے ہیں. درد دل سوز جگر آنکھ کو نم رکھتے ہیں. درد دل سوز جگر آنکھ کو نم رکھتے ہیں. قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے ہم جائری کہہ کے مصلی کے قدم رکھتے ہیں. تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے. تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے. پتھر ہے دل تو ذوق کرامات کیا ملے. مولا علی سے مانگ کہ مختار کل ہو. جو ملکوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے. باوض ملک صلوات. لیکچر سیشن کا اسلامک انالیسس 5 روزہ لیکچرز سازمان اسلامی وزارت معیشت کی آج 5ویں اور آخری نشست کا آغاز ہو رہا ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں آبلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا قدم. قبل اس کے قبلہ کو قبلہ لیکچر کی جو تشریف لائیں میں بارگاہ امام بخاری ہاؤس کی جانب سے نمایاں وزاران کی جانب سے حاضرین سامعین
ناظرین کی جانب سے، قائدین سامعین کی جانب سے، یعنی جو نیٹ پہ بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے قبلہ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اسلامی نظام معیشت جیسے اہم موضوع پر بات کر کے اپنی محنت شاقہ سے حقیقی اسلامی نظام معیشت کا ہمیں آئینہ دکھایا۔ یقیناً اگر دنیا راہ اسلام پر گامزن ہو جائے تو دنیا امن و سلامتی اور قانون الہی کی حاکمیت کا گہوارہ بن جائے۔ دعا ہے کہ قبلہ کو بعد مدینۃ العلم کی چوکھٹ سے علم کی سیرابی حاصل ہو۔ علاوہ ازیں میں آپ تمام ناظرین کی جانب سے، نیٹ کے سامعین کی جانب سے بارگاہ امام بخاری ہاؤس کے بانی قبلہ سید زاہد علی بخاری صاحب رحمۃ اللہ بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کے لیے قبلہ کی خدمات حاصل کی۔ دعا ہے کہ خداوند سبحان الرحمن کہتے شہادہ ناصرین علیہ السلام قبلہ کی سفارش کو شرف قبولیت بخشے اور قبلہ کے علم و عمل کے ساتھ روز کے وسیع عطا فرمائے۔ سیشن کے آخری لیکچر کے لیے ہدایت کی احترام سے متناسب پروفیسر قبلہ مولانا عمران عباس تشریف لیں۔ قبلہ کی پیشوائی کے لیے ضرور برائے محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ صلوات محمد و اہل بیت محمد۔ حضرات وقار معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے اور آج اس حوالے سے یہ آخری نشست ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مذہب آل محمد اس لائق ہے کہ اسے ہر زمانے میں اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ دنیا اس بات سے باخبر رہے کہ یہ پرانے لوگوں کا مذہب نہیں ہے، یہ جدید لوگوں کا مذہب ہے۔ اور جس طرح پرانے لوگوں کے مسائل کا حل اسلام دیتا رہا ہے، ہر دور کے مسائل کا حل اسلام کے پاس موجود ہے۔ آج چونکہ یہ آخری گفتگو ہے تو اس حوالے سے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا فرق ہے
دنیا میں موجود جتنے بڑے نظام ہیں معیشت کے حوالے سے، یعنی کیپٹلزم اور ماڈرن کیپٹلزم، کمیونزم اور اسلام کا نظام معیشت، تو اس حوالے سے بہت سے فرق میں نے کل عرض کیے تھے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بات اس انداز سے منتج ہو کہ کچھ نہ کچھ فکر آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بنیادی اعتبار سے جتنے بھی نظام موجود ہیں معیشت کے حوالے سے، ان کی بنیاد ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، جبکہ اسلام انسان کی مورل زندگی کو فوکس کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام میٹیریل پہ بات نہیں کرتا، اسلام دولت سے روکتا ہے، اسلام سرمایہ داری سے نہیں روکتا، اسلام سرمایہ پرستی سے روکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس دولت نہ ہو، آپ ضرور دولت کمائیے لیکن دولت کو خرچ کیجیے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ دولت کو خرچ کریں، اور 3 سٹیپس ہیں بنیادی اعتبار سے، نیڈز ہیں، آپ کی وہ ضروریات جن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد دائرہ ہے کمفرٹس کا، سہولیات۔ اس دور میں گاڑی آپ کی سہولت ہے، اسلام اس سے بھی نہیں روکتا۔ اسلام روکتا ہے لگژریز سے، سامان تعیش سے، وہ سامان جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف آپ معاشرے میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے جب بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی اشیاء پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی عمدہ سے عمدہ گاڑی۔ تو یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، بالخصوص آج کے دور کے انسان کا، کہ اس کے پاس عمدہ گاڑی ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے ہمسائے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے ہمسائے کے پاس بھی ویسی ہی گاڑی ہوگی تو اس کی گاڑی کے کوئی معنی نہیں۔ تو جتنے نظام ہیں وہ بات کرتے ہیں مٹیریلسٹک بنیادوں پر۔ ہر نظام بتاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا، اپنی نمود و نمائش اور معاشرے میں اپنے آپ کو سب سے عمدہ ثابت کرنے کی ہوس۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو انسان کو نیڈ کے دائرے سے نکال کر لگژریز کے دائرے میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اسلام بات کرتا ہے مورل کانسیپٹ آف لائف کے حوالے سے۔ ایک انسان کو صرف ایک انسان کی صورت میں نہیں دیکھتا، انسان کو انسانیت کی، اسلام انسان کو انسانیت کی صورت میں دیکھتا ہے، اور بالخصوص مسلک آل محمد، جس کا یہ کہنا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے بدن کے عضو جیسا ہے۔ جیسے اگر میرے دائیں ہاتھ میں تکلیف ہو تو بایاں ہاتھ خود بخود دائیں ہاتھ پہ مرہم رکھے گا۔ یہ مرہم رکھنے کا بائیں ہاتھ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ دائیں ہاتھ کو۔ لیکن جب ایک عضو ایسے بدن سے مربوط ہے جس کے ساتھ مربوط دوسرے عضو میں تکلیف ہے، تو وہ تکلیف صرف عضو کی نہیں ہے بلکہ پورے بدن کی۔ اس بنیاد پہ اگر ہر مومن دوسرے مومن کو انسانیت کے بدن کا عضو سمجھ رہا ہو تو وہ صرف اپنی ذات کو فوکس نہیں کرے گا، وہ پوری انسانیت کو فوکس کرے گا۔ جتنے بھی نظام معیشت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ کیسے بڑھے گی، لیکن اسلامی نظام معیشت بتاتا ہے کہ آپ کی دولت اگر بڑھے گی تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دولت کے اس بڑھنے کا اثر دوسرے انسانوں پہ منفی اثر کیا ہے۔ اگر آپ کی دولت بڑھ رہی ہے اور اس کا نقصان آپ کے کسی دوسرے بھائی کو ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جس کا نقصان میرے دوسرے بھائی کو۔ یہ بنیادی تصور ہے جس پہ بیس ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ اگر آپ مسلک آل محمد کو پڑھیں تو سرکار صادق العطرت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہماری کتاب وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر
किसी मोमिन के पास कोई दूसरा मोमिन अपनी हाजत लेकर आए और वो मोमिन उसकी हाजत पूरी करने की सलाहियत रखता हो और पूरी न करे, तो खुदा उस पर ऐसी हालत तारी करता है कि वो खुदा के दुश्मन की मदद करने पे मजबूर हो जाता है। यानी वही मदद जो वो उसे मोमिन की करनी चाहिए थी, अगर उसने मोमिन की मदद नहीं की तो वो मदद वो किसी खुदा के दुश्मन की जरूर करे, और इस अमल की वजह से खुदा उसे मुसीबत में जरूर मुब्तला करेगा। ज़रा इसकी हसासियत को आप मुलाहिज़ा फरमाएं। यानी एक मोमिन अगर मेरे पास आया है और मैं उसकी मदद करने पे कादिर था और मैंने मदद नहीं की, तो नतीजा ये नहीं होगा कि मेरे पैसे बच जाएं। जैसे मैं एक जुमला अक्सर मजालिस में ये कहता रहता हूँ कि जो आंसू हुसैन इब्ने अली के लिए नहीं बहता, वो आंसू दुनिया की किसी मुसीबत में जरूर बहता। तो ये बिल्कुल वही फलसफा है। इमाम ने फरमाया अगर मोमिन की मदद नहीं करेगा तो वही पैसा किसी ऐसे दुश्मन खुदा के पास जाएगा जिसकी उसे मदद नहीं करनी चाहिए थी, और इस अमल की वजह से खुदा उसे एक मुसीबत में मुब्तला करेगा। फिर सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जन्नत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हुकूमत होगी, और इमाम फरमाते हैं कि वो लोग हैं जो दुनिया में मोमिनों की ज़रूरतें पूरी किया करते हैं। फिर सरकार सादिक इतरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के पास घर हो, ये बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर आज के दौर का कोई इंसान सोचे तो उन्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, लेकिन कम अज़ कम कुछ ना कुछ एहसास बेदार हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी गुफ्तगू का मकसद जो है वो हल हो जाएगा। इमाम फरमाते अगर किसी के पास घर हो और मोमिन उसके पास ऐसा आ जाए जो बेघर, और वो मोमिन उसे घर फराहम न करे, तो खुदा फरिश्तों से खिताब करके कहता है कि ये कैसा शख्स है जो किसी बेघर मोमिन को घर नहीं देना चाहता और मुझसे जन्नत का महल लेना चाहता। फिर सरकार सादिकुल इतरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखिए जहां हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की बात है, अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो मुतअद्दद मकामात पर मासूमीन ने बताया है कि हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से औलवियत रखते हैं, और यहां भी मासूम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी मोमिन भाई की मदद करे वो उस शख्स जैसा है जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। और ये मैं अर्ज करूं कि आज के मुआशरे में बहुत बड़े बड़े जुर्म हैं जिन्हें बहुत छोटा समझा जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं जिन्हें बहुत छोटा समझा जाता है। ये भी उन नेकियों में से एक नेकी है, सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ और एक मोमिन की हाजत पूरी करना एक तरफ। तो बताइए इस्लाम क्या चाहता है, किस तरह का मुआशरा चाहता है? इस्लाम चाहता है एक वेलफेयर स्टेट, ऐसी स्टेट, ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी जो फलाह पर मुश्तमल है, जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, पूरे मुआशरे की बात होती है। आप क्या कर रहे हैं, इसका असर आप पे क्या है, इस्लाम ये देखता है कि उसका असर पूरे मुआशरे पे क्या है। फिर सरकार सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते कि जो शख्स किसी मोमिन की मदद करे वो खुदा की निगाह में ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया। अब देखिए ये एक ऐसा काम है जो आप सुबह उठ के बहुत थोड़े पैसों में बहुत थोड़े वक्त में कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा अमल अल्लाह की निगाह में इतना बड़ा है कि वो हज़ारों सालों की इबादतों से भी बड़ा है, वो अल्लाह की राह में किए गए जिहाद से भी बड़ा है। फिर सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मोमिन आपके पास अपनी ज़रूरत लेकर आए, आज मुझे आपको ज़्यादा उलझाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कुछ पैगाम इस हवाले से आपको दिया जाए। अगर कोई मोमिन आपके पास आता है अपनी ज़रूरत लेकर और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं,
اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی دولت بڑھے گی۔ ایک فرمان بھی میں نے آپ کو سنایا تھا اور قرآن کی آیت تھی کہ خدا نے جہاں انٹرسٹ کی بات کی ہے، ربا کی بات کی ہے، ساتھ صدقے کی بات کی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے انٹرسٹ سے روکا ہے اور صدقے کو پروموٹ کیا۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ انٹرسٹ یعنی جو سود ہے وہ آپ لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں، دونوں صورتوں میں دولت آپ کے پاس آتی ہے، لیکن صدقات میں دولت آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ربا سے رکے رہیں اور صدقات کو پروموٹ کرتا ہے اسلام، یعنی بظاہر یہ ہے کہ دولت آپ کے پاس نہ آئے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے جائے۔ تو خدا کہتا ہے اگر آپ کے ہاتھ سے صدقات جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے دولت دوسرے مومن کے ہاتھ میں جاتی ہے، تو میں خدا اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی تمہاری دولت بڑھاؤں گا اور آخرت میں بھی تمہاری دولت بڑھاؤں گا۔ اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے۔ کل میں نے آپ کو مکمل اکنامک سسٹم کے حوالے سے سلائڈ دکھائی تھی اور بریفنگ بھی دی تھی کہ جس کا خیال یہ ہے کہ اسلام کے پاس کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے، اس نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، بلکہ اس نے اکنامک سسٹم کو ہی اسٹڈی نہیں کیا اور وہ جانتا نہیں کہ سسٹم ہوتا کیا۔ اسلام نے مکمل ایک نظام دیا۔ اسلام نے ویلتھ کی مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی فیکٹرز انوالوڈ ہیں، ہر فیکٹر پر باریکی سے روک دی، پورے کا پورا ایک نظام بتا دیا۔ لیکن وہ نظام ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ کتابوں میں اگر ڈھونڈے تو آپ کو مل جائے، وہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے پہ بنیاد رکھنے والا کوئی بھی نظام آپ اپنے دور میں وضع کر سکتے ہیں جو آپ کے اور مفاد عامہ کے لیے بہتر ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جتنے دوسرے نظام ہیں وہ بات کرتے ہیں دولت کی، تو اگر دولت ہی بڑھانی ہے تو آپ مجھے بتائیے، اگر فرض کیجئے آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے بطور قرض دیے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ کے ساتھ اضافے کے ساتھ 1,10,000 روپے آپ کو واپس کریں، آپ ذرا سوچیں کہ کیا اس شخص کی مجبوریاں، اس شخص کی پریشانیاں آپ سننا پسند کریں گے؟ بڑی سامنے کی بات، جس سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں، آپ اس کی پریشانی کبھی نہیں سنیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ اگر یہ پریشان ہے بھی تو اس کی پریشانی میرے کانوں تک نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر اس کی پریشانی پہنچ گئی تو پھر آپ کو اس کی پریشانی کو تسلیم کرنا پڑے گا اور بعد میں اسے اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو پہلا نقصان جو ہے جسے اسلام آپ کو بچا رہا ہے وہ یہ ہے، اسلام چاہتا ہے ایسا شخص جس میں لالچ نہ ہو، جو صرف اپنی ذات ہی کے خول میں بند نہ رہے، وہ دوسرے کے نقصان اور فائدے کو بھی سوچے۔ جب کوئی انسان کسی کو سود پہ پیسے دیتا ہے اور اسے واپس لینا چاہتا ہے تو کبھی اس کی پریشانی نہیں سننا چاہتا، اور پھر وہ انسان اس پہ سختی بھی کرتا ہے اگر وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دو، دیکھیے شریعت نے اتنی باریکی سے گفتگو کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قرض لینا، یہ دو ایسی ایکسٹریمز ہیں کہ ان کو اگر سوچا جائے تو پتہ چلے کہ اسلام کتنی باریکی سے گفتگو کرتا ہے ان چیزوں کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قرض لینا خدا کی نگاہ میں کفر کے مترادف ہے۔ عام قرض لینا یعنی خدا نے اسے اتنا ناپسند کیا ہے قرض لینا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ بات اس کے متعلق نہیں ہے جو محتاج، جو مجبور، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی تعیش کے لیے قرض لیتا ہے۔ اور اب آپ پورے معاشرے میں گھوم کے دیکھیں، 99% لونز لیے جا رہے ہیں لگژریز کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس نے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہو اور اسے آپ پوچھیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ کیوں لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے کہ جناب میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی اس لیے لے رہا ہوں؟ کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے۔ کریڈٹ کارڈ کا مقصد کیا ہے کہ جس معاشرے میں ہم چل پھر رہے ہیں، ہم اپنا سٹیٹس ایسا سمجھتے ہیں کہ میں جیب سے اگر پیسے نکالوں گا
تو اسٹیٹس میں وہ شخص مجھ سے اعلیٰ و عرفہ ہے جو اپنے والٹ سے کریڈٹ کارڈ نکالتا ہے. تو یہ ایک فیشن کا کانفلکٹ ہے, یہ ایک فیشن کا مقابلہ ہے, اور اس مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ قرض لینا خدا کی نگاہ میں کفر کے مترادف ہے, سوائے اس شخص کے جو محتاج ہے اور مجبور ہے اور اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ قرض دینا احسن ترین عمل ہے. اچھا, جو قرض دیتا ہے اس کے لیے شریعت کہتی ہے جو قرض دے اسے چاہیے کہ جس سے وہ قرض دے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اگر وہ کوئی اپنی مجبوری سنائے تو اس کی مجبوری کو وہ سنے اور اس کی مدد کرے. جبکہ جس نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس نظام میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لون لیا, آپ کی کوئی مجبوری ہے, کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ وہ واپس نہیں کر سکتے, تو کمپنی آپ کو یہ کہتی کہ آپ بالکل واپس نہ کریں, ہم آپ کو اور قرض دے دیتے. آپ نے کریڈٹ کارڈ سے رقم نکلوائی ہے, آپ انسٹالمنٹس نہیں دے پا رہے ہیں, تو کمپنی آپ کو کہتی ہے آپ بے شک اگر نہیں دے سکتے تو ہم انسٹالمنٹ آپ کی تھوڑی کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فی الوقت تو یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے 10,000 روپے دینے تھے اس کی بجائے اگر میں 900 یا 800 روپے دے رہا ہوں تو میرے لیے بہت فائدہ ہے. لیکن ان دا لانگ رن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا برڈن ہے میرے اوپر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دو تو واپس لیتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی برتو, اور قرض لینے والے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے قرض لیا ہے اور وقت پہ تم ادا کر سکتے ہو تو جس سے تم نے قرض لیا ہے اس سے کچھ بڑھا کے واپس. اب آپ مجھے بتائیے, ان دونوں چیزوں کو آپ پیرالل رکھیے اور مجھے بتائیے انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ کس طرف انسان کو جانا چاہیے. اسلام کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. اسلام کسی ایسی شے سے نہیں روکتا جس کی اسلام آپ کو علت نہ بتا سکتا. تو بنیادی اعتبار سے کیپٹلزم اور کمیونزم اور اسلامک نظام معیشت اور اقتصاد میں یہی بنیادی فرق ہے کہ دوسرے تمام نظام انسان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی دولت کیسے بڑھ سکتی ہے, لیکن اس میں آپ کو صرف اپنی ذات کو ہی فوکس کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا اثر معاشرے پہ کیا پڑتا ہے. اسلام جو نظام معیشت دیتا ہے اس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کو اپنی ذات کے آئینے میں نہیں دیکھنا بلکہ انسانیت کے جسم کے آئینے میں دیکھنا. انسان بصورت انسانیت, یہ ایک بنیادی فرق ہے. جب ہم دوسرے نظام ہائے اقتصاد کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ بات بڑی واضح ہے جن ملکوں میں وہ رائج ہے. ویسے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ بہت زیادہ رائج ہو, جن ممالک میں اس کا آغاز ہوا تھا وہ وہیں ناکام ہوا, لیکن جہاں تک بھی وہ رائج ہے آپ اس کا موازنہ کر کے دیکھیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو صرف تھیریز, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس جو آپ کے سامنے ہیں, اور اگر آپ ان کی اسٹڈی کرنا چاہیں کسی ایک نقطے پہ تو آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں میرے حق میں بہتر ہے. اب اگر کوئی انسان آ کے بند کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اسلام نے اتنی باریکی سے گفتگو کی ہے جب ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں یا کمیونزم کی بات کرتے ہیں تو ان کا فوکس ہے دولت. دولت کیسے اکٹھی, کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ کے پاس دولت بڑھے, لیکن دولت کے بڑھنے میں کس کس کا نقصان ہوا ہے اسے اس نظام معیشت میں ڈسکس نہیں ہے. اور اس کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے جو میں صرف کہہ رہا ہوں, اگر آپ ان کتابوں کی اسٹڈی کریں تو آپ کے سامنے ہوگا. اسی نظریے کے حامل مفکر اس پہ اعتراض کرتے ہوئے آپ کو مل جائے.
یہ نظام معیشت بتاتا ہے کہ آپ کی دولت کیسے بنے، یہ نظام معیشت بتاتا ہے کہ آپ معاشرے میں فخر کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں، آپ دوسروں سے بہتر کیسے نظر آ سکتے ہیں، آپ کا گھر عمدہ ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی عمدہ ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے آپ کا گھر عمدہ ہونا چاہیے، گاڑی بھی عمدہ ہونی چاہیے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس کا اثر کسی دوسرے مومن پر ایسے نہ پڑ رہا ہو کہ وہ محنت بھی پوری کرے اور وہ آپ کی طرح کی گاڑی نہ لے سکے، وہ محنت بھی پوری کرے اور آپ کی طرح کا گھر نہ بنا سکے۔ اور اگر سارے مومنین مل کر، بات تو عالم انسانیت کی ہے لیکن ہم اسے ایک چھوٹے دائرے میں کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، دائرہ مومنیت، اگر ہر مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرے اور ہر مومن محنت کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ویلتھ نہ بنے۔ اس میں جتنے نظام ہائے معیشت ہیں وہ دولت کمانے پہ زور دیتے ہیں اور اس کے بعد دولت کے استعمال میں اس انڈیویجول کو آزادی دیتے ہیں، وہ چاہے اپنی نیڈ پہ سرو کرے، کمفرٹ پہ سرو کرے یا لگژریز پہ سرو کرے، وہ اسے روکتے نہیں۔ اور جب نہیں روکا جاتا تو آپ کے سامنے ہے پورے یورپ میں 90% ویلتھ استعمال ہوتی ہے لگژریز پر، اور لگژریز کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں دو کلاسز جنم لیتی ہیں، غریب اور امیر۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے آپ اپنی ضروریات کی بات کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی سہولیات کی بات کریں۔ دوسرا نظام معیشت کوئی لمٹس نہیں دیتا کہ آپ نے جب اس دولت کو استعمال کرنا ہے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے۔ کل کی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام بات کرتا ہے کہ جب آپ نے دولت کو کنزیوم کرنا ہے تو اس میں ماڈریشن ہونی چاہیے، اس میں بخل بھی نہ ہو، اس میں اسراف بھی نہ ہو۔ نہ تو ایسے ہو کہ دولت آپ کے پاس ہو اور آپ اسے بالکل استعمال نہ کریں، آپ عمدہ کھانا نہ کھائیں، عمدہ لباس نہ پہنیں، عمدہ گھر نہ بنائیں، اسلام یہ بھی نہیں چاہتا۔ اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ دولت کو دوسروں کے سامنے یوں پیش کریں کہ دوسرا انسان، دوسرا مومن آپ کے سامنے اپنی توہین اور حتک میں۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہ تو اس کے استعمال میں اسراف ہو اور نہ بخل، جبکہ دوسرا کوئی نظام معیشت ایسا نہیں ہے جو لمٹس دیتا ہو ویلتھ کی کنزمپشن کے حوالے سے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے فیک نیڈس کے حوالے سے۔ جتنے بھی نظام ہائے معیشت ہیں، ابھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے، ویسے بھی یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری اس میں آٹومیشن لائی جا رہی ہے۔ آٹومیشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں 1000 ورکرز کام کرتے تھے جس انڈسٹری میں، ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد اس میں آٹومیشن لائی گئی، اور آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 10,000 ورکرز کام کرتے تھے اب صرف 10 ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور باقی سارا کام روبوٹس اور کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جو انڈسٹری جس میں 10,000 افراد کا روزگار تھا، آپ نے اسے شفٹ کیا ہے آٹومیشن۔ اب وہ کام آپ لے رہے ہیں صرف 10 افراد سے، اور آگے آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں آپ ایسی الٹیمیٹ آٹومیشن لے کے آئیں گے کہ ایک شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سارا نظام شروع چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور ایسا ہونے کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تو واضح ہے، اور وہ نتیجہ ہے ان ایمپلائمنٹ۔ وہ جو 10,000 افراد کام کرتے تھے اور روزگار کماتے تھے، وہ اب کام نہیں کر رہے، وہ بے روزگاری کا شکار۔ اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو ہر وہ ملک جہاں انڈسٹری میں آٹومیشن آ رہی ہے وہاں امپلائمنٹ کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ان امپلائمنٹ کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے اسٹیٹسٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے آٹومیشن کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری انڈسٹری چل رہی ہے روبوٹس سے، کمپیوٹر سے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہماری ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو انسانی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کاہل سے کاہل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں اندر بیٹھے ہوئے یہی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں خود اتنا سست اور کاہل ہو چکا ہوں اور مزید ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے ہاتھ بھی ہلانا نہ پڑے اور سارے کام ہوتے رہیں۔ اور جب مجھے ہاتھ ہلانا نہ پڑے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کام ہوتے رہیں، تو اس کے لیے مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا نظام خریدنا پڑے گا جو ریپلیس کر سکے میری مزدوری کو، میری مشقت کو، میری محنت کو۔ تو آہستہ آہستہ میں کاہل سے کاہل تر ہوتا جاؤں گا، اور جب میں بہت کاہل ہو جاؤں گا تو پھر میں سوچوں گا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ میں جہاں دولت انویسٹ کروں اور اس کے اگینسٹ پھر مجھے دولت آتی رہے۔ تو یہ سارا کام کرنے کا مقصد کارپوریٹ سیکٹر کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ساری کی ساری ویلتھ انویسٹ ہو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی۔ انسان کاہل ہو جائیں، انسان سست ہو جائیں، اور جب کوئی ہاتھ بھی ہلانا نہ چاہے تو وہ اپنی ساری کی ساری دولت انویسٹ کرے بینکس میں، اور وہ جو انٹرسٹ اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے اس میں ساری انویسٹمنٹ آئے، اور جو وہ کاروبار کر رہے ہیں، جس کی دولت ان کی مٹھیوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ان کی مٹھیوں میں ہے، وہ پھر بات صرف دولت کی مینجمنٹ پہ نہیں رکتی، پھر وہ لوگ، پھر وہ سیکٹر اس ملک کی پالیٹکس میں انوالو ہوتا ہے، اس ملک کے معاشی اقدار پر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مشقت کریں، جہاں تک آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اپنی ویلتھ کے ساتھ اس کیپیسٹی کے مطابق اپنی محنت اور مشقت کو شامل کرتے رہیں، تو آپ کی دولت بڑھتی رہے گی۔ اچھا، وہ جب جسے دنیا کہتی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، تو ان انڈسٹریز میں ہوتا کیا ہے؟ کون سی پروڈکٹس بنتی ہیں؟ جہاں آٹومیشن ہے وہاں پروڈکٹس وہ بنتی ہیں جو اصل میں آپ کی نیڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے کہ مصنوعی ضروریات پیدا کی جاتی ہیں، اور ان ضروریات کو آپ کے سامنے ایڈز کے ذریعے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو خود محسوس ہونے لگے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے۔ فرض کیجئے جو شخص خود گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے آفس تک جاتا ہے، وہ اگر ٹیلی ویژن پہ ایک ایڈ دیکھتا ہے کہ کمپنی نے ایک کارڈ بنایا ہے، اگر آپ وہ پرچیز کر لیں تو آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کارڈ ڈالیں اور چپ کر کے بیٹھ کے آپ کپڑے لگائیں، گاڑی خود بخود چلتی ہوئی آپ کے آفس تک آ سکتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ میں گاڑی کو خود ڈرائیو کروں، میں آرام سے بیٹھ کے باتیں کروں گا اور میری گاڑی خود بخود مجھے پہنچا دے گی۔ اب اس کی اسے ضرورت نہیں، یہ ضرورت مصنوعی طور پہ پیدا کی گئی اور اسے دکھائی اس انداز سے گئی ہے کہ وہ خود محسوس کرنے لگا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آسائش ہے۔ اسی انداز سے سارے کے سارے انسانوں کو کاہل اور سست بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی ویلتھ تجارت سے نکل کر، کاروبار سے نکل کر، بیع و شرائع سے نکل کر بینکس میں چلی جائے، ان اداروں میں چلی جائے جو ادارے انٹرسٹ بیس اکانومی پر چل رہے ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے، اور سرکار صادق الفطرت علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ حرم الربا علی العباد، اللہ نے اپنے عباد پر انٹرسٹ کو اس لیے حرام قرار دیا لیفر الناس من الحرام الی الحلال، تاکہ لوگ حرام سے حلال کی طرف منہ پھیریں۔ وَلَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا، اور اگر ربا حلال ہوتا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتَ وَالْبَيْعَ وَالشَّرَائِعَ، تو پھر لوگ تجارت اور بیع و شرائع کو ترک کر دیتے۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہر وہ انسان جس کی زندگی منحصر ہے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پر، وہ خود تجارت نہیں کرنا چاہتا، وہ خود بیع و شرائع نہیں کرنا چاہتا۔ جب اسے گھر بیٹھے دولت مل رہی ہو تو کیا ضرورت ہے مشقت کرنے کی؟ تو ایک واضح فرق آپ کے سامنے ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اور ہر وہ نظام معیشت جو ربا، سود، انٹرسٹ اور یوزری پہ چل رہا ہے،
وہ آپ کو لے کر جا رہا ہے کاہلی اور سستی کی طرف، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ جس انسان کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی انرجی ہے، جتنی اس میں طاقت ہے، وہ پوری کی پوری اپنی ویلتھ کے ساتھ شامل کرے تو اس کی ویلتھ بڑھے گی۔ اسلام بات کرتا ہے مورل کانسیپٹ آف لائف کے حوالے سے۔ اسلام انسان کو دیکھتا ہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر انسان کو مورلی ترقی کرنی چاہیے تو میٹیریل کے حوالے سے اسے کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام چاہتا ہے میٹیریل میں بھی ترقی ہو، آپ کی روحانیت میں بھی ترقی ہو، معنویت میں بھی ترقی ہو، اخلاق میں بھی ترقی ہو۔ اسلام کہتا ہے آپ کی دولت بھی بڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زندگی کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ آپ کی زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کریٹر ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب دنیا کے کسی نظام معیشت کے پاس نہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی کیا ہے۔ چونکہ وہ نظام بنانے والے اور نظام چلانے والے انسان کی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے، اسی لیے سارے کا سارا زور میٹیریل پر۔ اسلام نے اور بالخصوص مسلک آل محمد نے تعارف کروایا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آپ جائیے، ہر وہ شخص جو وکیل ہے کیپٹلزم کا یا کمیونزم کا، اس سے آپ پوچھیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ان کا جواب یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو پھر سوال دوبارہ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے کی بہتری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ سوال تب تک ہوتا رہے گا جب تک آخری جواب نہ آئے۔ اسلام نے ابتدا ہی میں اس کا جواب دیا۔ اسلام نے بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا، اس کا کریٹر، اس کا خالق، اس کو بنانے والا مخزن ہے علم کا، مخزن ہے خزائن کا، اور وہ بخیل نہیں۔ انسان کا خالق مخزن اور مصدر ہے خزائن، اس کے پاس طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کے پاس علم کا سرچشمہ ہے، اور وہ بخیل نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو دے، لیکن چونکہ وہ عادل ہے اس لیے وہ بقدر استحقاق دینا چاہتا ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے لیکن استحقاق کے مطابق، چونکہ وہ عادل ہے۔ تو چونکہ استحقاق کے مطابق دینا چاہتا ہے، تو استحقاق کو جاننے کے لیے، تاکہ دنیا بھی اس کے استحقاق کو جانے، خدا نے اس زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ اس میں پتہ چلے کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے بتاتے ہیں کہ میرا استحقاق کتنا ہے۔ یہ جتنے امتحانات ہیں، یہ جتنی دوڑ دھوپ ہے، یہ تگ و دو ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ خالق کو اپنا استحقاق بتائیں کہ میرا استحقاق کیا ہے، اور خالق آپ کو آپ کے استحقاق کے مطابق نوازتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم دوسرے معاشرے کی بات کیا کرتے ہیں کہ عالم اسلام میں ہی جب خدا کے بارے میں عدل کا تصور موجود نہ ہو، تو پھر عالم اسلام خود کیسے سمجھے گا کہ خدا نے انسان کو خلق نہیں کیا؟ یہ بھی صرف مسلک آل محمد نے بتایا کہ خدا عادل ہے۔ وہ عادل ہے اور وہ بخیل بھی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ فیض بانٹے، جیسے ایک سخی، ایک کریم نہیں چاہتا کہ دولت اس کے پاس رکی رہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دروازے پہ سائل آئیں اور وہ بانٹتا ہے۔ ایک فیاض استاد، ایک فیاض عالم کبھی نہیں چاہتا کہ وہ علم اپنے پاس روکے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تقسیم کرے۔ تو جو اس کا خالق ہے وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ اس کے خزانے صرف اسی کے پاس رکے رہیں؟ ہاں، یہ فرق ہے کہ وہ ہر کسی کو بقدر استحقاق عطا کرتا ہے۔ تو اس استحقاق کو جاننے کے لیے اس نے اس دنیا کی زندگی کو خلق کیا اور خیر اور شر کے دونوں راستوں کا تعارف کروایا تاکہ آپ اپنا استحقاق ثابت کر سکیں، اور نتیجہ اس کا ہے ہیر آفٹر۔
جس کا جتنا استحقاق ہے اتنا اسے فیض ملے گا، لیکن وہ کریم اتنا ہے کہ اس نے امتحان گاہ میں آپ کو پریشان کرنا پسند نہیں۔ اس نے دنیا کی زندگی میں بھی اسے صرف امتحان گاہ قرار نہیں دیا کہ بچوں کا امتحان ہے تو وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پنکھے بے شک چلیں یا نہ چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا امتحان ہے، جب ان کا نتیجہ نکلے گا اور انعام ملیں گے تب پنکھے چلا لیے جائیں گے، تب اے سی چلا لیا جائے گا، لیکن اب چونکہ امتحان ہے اس لیے ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پنکھے نہ چلیں تو کوئی حرج نہیں، وہ باہر پریشان ہوتے رہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ وہ خالق ایسا ہے جس نے امتحان گاہ میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کی، وہ خالق ایسا ہے جو امتحان گاہ میں بھی چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں تمہیں فروٹ ملے تو امتحان گاہ میں بھی تم اس کا پھل پا سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 درہم دو گے تو میں آخرت میں تمہیں 70 نہیں دوں گا، پہلے تمہیں دنیا میں 10 دوں گا پھر آخرت میں 70۔ یعنی امتحان گاہ میں بھی خدا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ مصیبت زدہ شخص خود امتحان دینے کے قابل نہیں رہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جس حد تک ممکن ہے، جس حد تک ہونا چاہیے، خدا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ وہ فیض پائیں۔ دوسرے نظام ہائے معیشت جتنے ہیں ان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہو کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو جس انسان کے بارے میں سب سے بڑا فیکٹر ہی انسان ہے اکنامک سسٹم کے لیے، سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جب اس کی تخلیق کے مقصد ہی کو نہ جانا جائے تو بتائیے اس کے بارے میں نظام آپ کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں نظام بھی وہی وضع کر سکتا ہے جو اس کا کریٹر ہے۔ اور یہی جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے ارشاد خداوندی ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ کیا خدا کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے، اس کا بٹوارا یہ لوگ کریں گے؟ ہم ہیں جو ان کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کریں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں، رینکس میں، ڈگریز میں فضیلت عطا کی، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو اپنا خدمت گزار بنائے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور جسے تم معیشت سمجھتے ہو اور اس کی بنیاد پہ جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو اس سے رب کی رحمت بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن صرف سسٹمز ہی پر بھروسہ کرنا دانائی نہیں ہے، اس کے ساتھ رحمت پروردگار کی طلب بھی ضروری ہے۔ اور اگر خدا کی طلب، خدا کی رحمت کو طلب کیا جائے تو خدا وعدہ کر رہا ہے کہ جو معیشت سے تم اکٹھا کر رہے ہو اس سے تمہارے رب کی رحمت بہت بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی رحمت پہ توکل کیا جائے۔ کون سا ہے وہ مذہب، کون سا ہے وہ مسلک جو ان باتوں پہ اس سے زیادہ باریکی سے گفتگو کرتا ہے؟ مسلک آل محمد وہ مسلک ہے، چونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ 5 دنوں میں اس کے تمام ٹاپکس کو کور نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک ٹاپک پہ 5 دن گفتگو ہونی چاہیے۔ بہر طور چونکہ ابتدا ہے اور میں دعا گو ہوں ان سامعین کی جو یہاں تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ مولا کرم کریں گے اور یہ اپروچ ڈیولپ ہوگی تو یہ بات انشاءاللہ آگے پہنچ جائے گی۔ ایک خط میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نہج البلاغہ سے، جس کا تعلق ہمارے سبجیکٹ سے۔ یہ خط جناب امیر المومنین نے لکھا ہے، جناب مالک اشتر کے ہاں جب انہوں نے مصر کا گورنر بنا، پہلے گورنر تھے محمد ابن ابی بکر، اور ان کے حالات بگڑنے کی وجہ سے مصر کا گورنر بنایا جناب امیر المومنین مالک اشتر۔ اور جو خط جناب امیر المومنین نے مالک اشتر کو لکھا وہ مکتوب ہے، اس کا نمبر ہے 53، اس کو آپ توجہ سے پڑھیں کہ علی ابن ابی طالب نے ان تمام فیکٹرز پر اتنی باریکی سے
अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे हैं, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है वो फरमान जिस पर कारबंद रहने का हुक्म दिया है खुदा के बंदे अली अमीरुल मोमिनीन ने मालिक मुश्क। जब उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया और वाली बनाया ताकि वो खिराज जमा करें, दुश्मनों से लड़ें, रियाया की फलाह व बहबूद और शहरों की आबादी का इंतजाम करें। अली इब्न अबी तालिब मालिक उस्तर को फरमा रहे हैं कि ए मालिक उस्तर, रियाया में दो किस्म के लोग, एक तो तुम्हारे दीनी भाई और दूसरे तुम्हारी जैसी मखलूक खुदा। जरा इन अल्फाज की बारीक को तवज्जो से समाप्त करना। एक तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, यानी पहला दायरा है दायरा ईमान। लेकिन ये बात अली इब्न अबी तालिब का फरमान सिर्फ दायरा ईमान पर मुनहसर नहीं, सिर्फ मोमिनीन की इसका ताल्लुक नहीं। अली इब्न अबी तालिब फरमाते एक तो तुम्हारे दीनी भाई और दूसरे तुम्हारे जैसे मखलूक। इनसे लग़ज़िशें भी हों, खताओं से भी इन्हें साबिका पड़े और इनके हाथों से जानबूझकर या भूले चूके गलतियां भी हों। तुम इनसे इस तरह वो दरगुजर से काम लेना जिस तरह तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे वो दरगुजर से काम ले। मुझे ईमान से बताइए, दुनिया की कौन सी हुकूमत है जिनके पास इस तरह की पॉलिसी जो अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे हैं। फिर अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, ये बहुत तवील खत है लेकिन उसके कुछ हिस्से मैं आपकी समाअत पर लेकर रहा हूं। तुम्हें ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इस हुस्न सुलूक से तुम्हें रैयत पर पूरा पूरा एतमाद हो सके, क्योंकि ये एतमाद तुम्हारी अंदरूनी उलझनों को ख़त्म कर देगा और सबसे ज़्यादा एतमाद के मुस्तहिक वो हैं जिनके साथ तुमने अच्छा सलूक किया। आज हम बात करते हैं कि फलां शख्स उस पर मैं एतमाद कर ही नहीं सकता, वो ऐसा शख्स है मैं उस पर एतमाद कर ही नहीं सकता, यानी एतमाद न करने का मुजरिम वो शख्स है। अली इब्न अबी तालिब बता रहे हैं कि अगर तुम किसी पे एतमाद नहीं कर सकते तो उसके मुजरिम तुम। और अली इब्न अबी तालिब बता रहे हैं कि उस पर एतमाद न कर सकने की जो वजह है वो असल में वो नहीं है, वो तुम। और हिदायत दे रहे हैं मालिक उस्तर को और फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एतमाद के मुस्तहिक वो हैं जिनके साथ तुमने अच्छा सलूक किया और सबसे ज्यादा बेतमादी के मुस्तहिक वो हैं जिनसे तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं। इसका मतलब है अली इब्न अबी तालिब ने बताया कि जब हम किसी पे एतमाद नहीं कर सकते और नहीं कर पाते तो इसका सबब वो शख्स नहीं है बल्कि आपका हुस्न सलूक है। यानी अगर आप किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आते रहे, आपने हमेशा उस पर एतमाद किया हो, तो हक है कि आप उस पर एतमाद करें। और अगर आपने उसके साथ अच्छा सलूक ही नहीं किया तो आपके पास हक ही नहीं है कि आप उस पर एतमाद करें। इसलिए कि जब आप ही का सलूक तो रिफ्लेक्ट होगा उसके कैरेक्टर में, आप उससे एतमाद की तवक्को उस सूरत में कर सकते हैं जब आपने उसके साथ सलूक अच्छा किया। अली फरमा रहे हैं ये मुमकिन नहीं है कि आपने किसी से अच्छा सलूक किया हो और फिर वो आपके एतमाद को ठेस पहुंचे। जब मेरा सलूक अच्छा नहीं है तो मैं किसी के बारे में ये सोच ही नहीं सकता कि मैं उस पर एतमाद करूं या ना करूं। देखिए कितना बारीक पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो मबजूर करवाई है इब्न अबी तालिब ने, कि सिर्फ ये मत कहते रहो कि वो शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं उस पर एतमाद करूं, बल्कि ये देखो कि उसकी बेएतमादी की सबब कहीं तुम खुद तो नहीं। अगर तुम्हारा उसके साथ अच्छा सलूक होता तो यकीनन तुम उस पर एतमाद कर सकते। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रियाया में कई तबके होते हैं जिनकी फलाह बहबूद एक दूसरे से वाबस्ता होती है और वो एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकते। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने बात की थी कि इस्लाम इंसान को एक इंडिविजुअल की सूरत में नहीं देखता बल्कि एक
انسانیت کے بدن کی صورت میں دیکھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی فلاح و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی و خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، یعنی آفیسز کا، تیسرا انصاف کرنے والے قضات، قاضی، ججز، حکومت کے وہ عمال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، پانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمی، چھٹا تجارت پیشہ و اہل حرفہ اور ساتواں فقراء و مساکین، جو سب سے پست ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا، اور ہر طبقے کا حاکم پر حق ہے کہ وہ ان کے لیے اتنا مہیا کرے جو ان کی حالت درست کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا قانون ہے، یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جسے آپ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ حاکم کے اوپر لازم و واجب ہے کہ وہ رعایا کو کم از کم اتنا دے جس سے ان کا گزارا ہو سکے، جتنی انہیں ضرورت ہے، یعنی نیڈز پرووائڈ کرنا حاکم کی ذمہ داری ہے۔ وہ حاکم شوہر کی صورت میں ہے تو، وہ باپ کی صورت میں ہے تو، وہ اگر کسی آرگنائزیشن میں ایز اے ایگزیکٹو کام کر رہا ہے تو، وہ گورنر ہے تو، وہ حاکم ہے تو، وہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنا اس کے اوپر لازم و واجب ہے۔ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے سیکھ میں نہ پڑ جاتا۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ اگر ڈیسیجن لینا ہو، اگر کسی کو قاضی مقرر کرنا ہو تو ایسے افراد تلاش کرو جو معاملے کی پیچیدگی سے گھبرانے والے نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب یہ درس دے رہے ہیں کہ ہر شخص کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے، انسان عقلی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے اتنا سست نہ ہو کہ اگر اس کے سامنے پیچیدہ معاملات آ جائیں تو وہ گھبرا جائے اور وہ دل تنگ ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پہ غور کر کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں ایسے افراد کو تلاش کرنا جن کے سامنے اگر معاملات آئیں تو وہ ان کی پیچیدگی سے گھبرا نہ جاتے، اور پھر فرماتے ہیں اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہے۔ ذرا اس جملے کی باریکی سے غور کیجیے، وہ ایسے نہ ہوں کہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آ جاتے ہیں، یعنی جو انسان ڈیسیجن لے رہا ہے، جس کے بارے میں لے رہا ہے، اگر وہ اسے جھگڑتا ہے یا مس بیہیو کرتا ہے تو فیصلہ لینے والا اس کے رویے کی وجہ سے غصے میں نہ آتا، اور نہ اپنے کسی غلط نقطۂ نظر پر اڑتا، یعنی اگر اس نے ذہن میں کچھ سوچ لیا ہے کہ فیصلہ یہ ہے اور اسے کوئی بتانے والا بھی ہو تو وہ اسی پہ رکا نہ رہے، اس پہ غور کرے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار نہ کرے۔ جتنی بحث ہم کر رہے ہیں یہ جملہ علی ابن ابی طالب کا ساری کی ساری بحث پر حاوی اور حاوی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار نہیں۔ لیکن یہ کیسی گائیڈنس، یہ کیسی ہدایت کہ جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اور آپ حق پہچان لیتے ہیں تو پھر اسے تسلیم کرنے میں اپنے ذات میں اپنے اوپر بوجھ نہیں، پھر اس کے لیے آپ رواں دواں ہو جائیں،
اور جب آپ خوشی سے رواں دواں ہو جائیں گے تو خدا کی توفیق آپ کے سامنے حال ہے۔ یہی بحث بار بار ہم کیوں گفتگو کریں، سوالات یہی ہیں کہ جناب یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ساری کی ساری انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، اس میں ہمارے پیسے انویسٹ ہو چکے، اب اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ تو حق آپ کے سامنے ہے جو آل محمد نے بیان کر دیا ہے، اور اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ صرف اس کا بیان موجود نہیں ہے، اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اگر آپ اس حق کو پہچان لیتے ہیں تو اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس نہ کیجیے، بلکہ یہ فیصلہ کیجیے کہ ہمیں اس باطل سے نکلنا ہے اور حق کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے خدا کی توفیق آپ کے سامنے حال کیسے ہے۔ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اتفاق نہ کریں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جناب ایک لے مین کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھے کہ ٹرسٹ کیا ہے اور یہ سارے سسٹم کیا ہے، کیا کہاں جانا ہے۔ یہ ہدایت کسی عام شخص کی نہیں ہے، یہ آدمیوں کے آدمی کی ہے۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، اور نہ ہی بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کسی معاملے کو سمجھنا چاہتا ہے تو جلدی نہ کرے، اس کی گہرائی میں اتنا اترے کہ اس پر اٹھنے والے تمام تر سوالات اور اعتراضات کا احاطہ کر سکے، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ شک و شبہ سے کسی موقع پر اپنے قدم نہ روکیں، یعنی اگر کسی بات میں اسے شک ذہن میں آتا ہے تو وہ شک کی بنیاد پہ نہ روکیں، وہ آگے بڑھے تاکہ اس کے سامنے وہ دلائل آئیں جو شک کو رفع کر سکیں، اور دلیل و حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا۔ بس اسی بات پہ میری گفتگو کی بات ہوگی۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت دلیل کو دی جائے۔ آپ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے اپنے حقائق کو بر بنیاد دلیل پیش کیا؟ مسلک آل محمد وہ واحد مسلک ہے جنہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ تم ہم پر اعتراض کرو، ہم جواب دیں۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر مسلک سوال سے بھاگا، سوال کرنے سے روکا گیا۔ عیسائیت کو پڑھ لیجیے، یہودیت کو پڑھ لیجیے، ہندوازم کو پڑھ لیجیے، دنیا کے جتنے مذہب ہیں، ود ان اسلام جتنے سیکٹس ہیں ان کو آپ پڑھ لیجیے، یہ درہ امتیاز میں مسئلہ جا رہا ہے۔ اور سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ شخص سب سے زیادہ دلیل کو اہمیت دیتا ہے، وہ لاجک کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جتنے نظام ہیں، جب ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو بر بنیاد دلائل ہم یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہتر نظام کون سا ہے۔ جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ ایسا نظام ہے جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ وہ نظام ایسا ہے جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے سے بھی ہے۔ وہ نظام ایسا ہے جو آپ کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ ایسا نظام ہے جو کسی بھی حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو فائدہ دے اور فائدے کا ایڈورس ایفیکٹ ہو سوسائٹی پر۔ اسلام جتنے احکام دیتا ہے اس کے لیے اسلام ذمہ داری دیتا ہے کہ اگر آپ ان کو اختیار کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، خط بہت طویل ہے لیکن میں یہاں بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ مولا نے توفیق بخشی تو اس سبجیکٹ پہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ افکار سامنے لائے جائیں۔ علی ابن ابی طالب کے وہ جملے، اگر ان 5 دنوں میں یہ 2 جملے بھی آپ لے کے چلے جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی مطلب
پہلا جملہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دلیل، سب سے زیادہ اہم سمجھے لاجک، اس کے سامنے دلیل بچہ دے تو دلیل سن، بوڑھا دے تو اس کی دلیل، اپنا دلیل پیش کرے تو اس کی دلیل سن، بیگانہ دلیل پیش کرے تو اس کی دلیل سن۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جتنی ترقی ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بنیاد ہی دلیل پر ہے۔ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب ترقی ہوتی ہے، تو بہت سے افراد، ایک گروہ کام کرتا ہے، ریسرچ ورک کرتا ہے، اس کے لیے بہت سے مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر ان مفروضوں کی بنیاد پر تجربات ہوتے ہیں، پھر تجربات کے انالیسس ہوتے ہیں، اور پھر تھیریز بنتی ہیں، اور پھر ان تھیریز کی بنیاد پر بار بار جب تجربات ہوتے ہیں تو پھر اسٹیبلش فیکٹ سامنے آتے ہیں۔ یہ جتنے کا جتنا پروسیس ہے، یہ سارا کا سارا مبنی پر دلیل ہے۔ دلیل آپ کو مجبور کر دیتی ہے ایسی بات کو تسلیم کرنے پر جو حق ہے، اور دلیل وہ چیز ہے جو آپ کو باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے حوالے سے صرف قرآن و حدیث کی باتیں نہ سنائی جائیں۔ وہ ایک مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے قرآن کی آیت سنا دی جائے یا فرمان معصوم سنا دی جائے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن کا حکم سننے کے بعد یا فرمان معصوم سننے کے بعد کچھ سوال کرے۔ لیکن ایسا مذہب ہے کہ جس نے حکم دینے کے بعد بھی حق دیا ہے اسے سمجھنے کے لیے سوال کرنا۔ تو ہم ان 5 دنوں میں جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ جس نظام میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پانی میں بے یار و مددگار ڈوب رہے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں، بچانے والا ہاتھ موجود ہے۔ اب اگر کوئی ڈوبنے کو خود انجوائے کرنا چاہتا ہے تو جو اس کی اپنی مرضی ہے، بچانے والا ہاتھ موجود ہے اور وہ آپ کو پکڑنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے بالکل قریب ہے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 پیغام ہیں اور اس پہ بات سماپت ہو جائے گی۔ 2 پیغام ہیں کہ جب کوئی مسئلہ بر بنیاد دلیل آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو اسے تسلیم کرنے میں آپ اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس نہ کریں، اور اس سے پہلے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت لاجک کی ہونی چاہیے، دلیل کی۔ آپ ہر اس بات کو خوشی سے قبول کریں جس کی بنیاد دلیل ہے۔ وہ دلیل قرآن دے، وہ دلیل فرمان معصوم دے، وہ دلیل کوئی عالم دین دے، کوئی طالب علم دے، آپ کا بچہ دے یا آپ کا بزرگ اپنا یا نکاح، جہاں سے آپ کو دلیل ملے اس دلیل کو قبول کیجیے، اور اس دلیل کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی بنیاد پر اس کو سوچتے ہوئے، اسے جانتے ہوئے، اسی کی بنیاد پر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت کو شامل حال ہونے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا جو بھی فیصلہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو کہ انسان کوشش کرتا ہے اسے پا لیتا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کی کوشش کرتا ہے تو تھوڑا یا زیادہ اسے ضرور پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے، یہ ایک ضابطہ ہے جس نظام میں ہم گرفتار ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس نظام سے بچ نکلنے کا راستہ قرآن نے بھی بتایا ہے اور معصوم نے بھی بتایا ہے، اور عقل اس راستے کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے بر بنیاد دلیل۔ تو جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی معاملے میں خدا کی بارگاہ میں کسی کا شمار ایک باغی کی حیثیت سے نہ کریں۔ سستی ہو جانا، کاہلی ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن، بالخصوص جو مومن ہے، وہ ایمان کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے قرآن کے کسی فیصلے یا معصوم کے کسی فرمان کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اسے نہیں مانتا،
وہ یہ نہ کہے کہ یہ حل درست نہیں، اسے دل و جان سے تسلیم کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب اسے سمجھ میں آ جائے تو اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اس کی رحمت کی اور توفیق کی طلب کرے۔ تو معصوم اور خدا اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی حق کو بر بنیاد دلیل سمجھ لیں اور اس کے مطابق آپ محنت اور کاوش کرنا شروع کر دیں اور خدا کی توفیق بھی خدا سے طلب کریں، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے حوالے سے جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ مومن کی توفیق کے اضافے کے لیے صلوات۔ سب سے پہلے جو لائق تحسین ہیں اور ظاہر کا دیکھیے وہی بات ہے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے حق ہی کے پیچھے چلنا ہے اور جب میں چلوں گا تو اس کی توفیق میرے سامنے حال ہوگی تو یقیناً اس کی توفیق میرے سامنے حال ہوگی۔ اگر ان جیسا جذبہ ہر مومن کے دل میں بیدار ہو جائے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس غلط سسٹم سے کرنا۔ جہاں تک محترم انشورنس کی بات ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء متقدمین جب سے یہ سسٹم ہوتا ہے اور کو کہا جو اس وقت موجود ہے،
ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ ہر روز ان کے معاملات ایسے ہیں کہ جن سے اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کمپنیز آگے کس طرح کاروبار کرتی ہیں اور کہاں کہاں سے وہ سود ان کے بزنس میں شامل ہوتا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے اپ ڈیٹ ہوئے بغیر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب تک فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے اور جو ہو رہا ہے بہت سارے ممالک ہیں جن کے ممالک میں ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو طور پہ مسائل بھی کی جائے گی، اس کے بعد کی جائے گی۔ باہر طور یہ ضرور ہے کہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ضروری ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہر وہ کمپنی جو انشورنس کے ساتھ وابستہ ہے، عین ممکن ہے کہ وہ خود اس جال میں پھنس جائے جو انٹرسٹ بیس اکانومی کا جال ہے۔ تو جب وہ کمپنی اس طرف موو کرے گی تو پھر ہم اسے ضرور ڈیل کریں گے، لیکن ابھی تک جو میرے مطالعے میں ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء نے اسے روکا نہیں، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلے 2 سال میں یا 10 سال میں یا 5 سال میں سب کے سامنے ایسے حالات و واقعات آ جائیں کہ یہ کمپنی خود اس انٹرسٹ بیس اکانومی میں انوالو ہو جائیں۔ انلیس اینڈ انٹل وہ حقائق سامنے نہیں آتے تب تک اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور اس کی وضاحت موجود ہے، اسے کسی نے محمد و آل محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور پروردگار آپ کو رزق میں اضافہ فرمائیں۔ جتنے مومنین اس وقت میں آئے ہیں یا اس سے پہلے سے تشریف لاتے رہے ہیں محمد اور غیر کا پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سب کے علم و عرفان میں اضافہ فرمائیں اور پروردگار ہر مومن کو حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائیں۔ پروردگار ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ پروردگار جہاں جہاں مومنین آباد ہوں یہاں پر قربانیوں کی تکلیف مشکلوں کو قبول فرمائیں۔ پروردگار ہر مومن کو ان سے مومن کے لیے قربانی کے توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے گھروں پہ اپنی رحمات کا نزول فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین کے زمانے کی شر سے محفوظ رکھنے کی ہماری دہشت گرد دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور بالخصوص پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مومنین کے گھروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان بارگاہوں کی حفاظت فرمائے جہاں ذکر محمد رسول اللہ کی خدمت ہوتا ہے، اور بالخصوص میں دعا گو ہوں اس بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے اور اس روزہ کی بنیاد رکھنے والے مرحوم جناب سید علی اعظم بخاری صاحب کی کہ پروردگار انہیں قرب آل محمد نصیب فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں پروردگار عالم جناب سید سید طاہر علی بخاری صاحب کو رزق حسن نصیب فرمائے۔ پروردگار انہیں ایسا رزق حلال و طیب عطا فرمائے جو عزاداری زندگی میں فلاح کے کام آ سکے، جو مومنین کے کام آ سکے، جو ان کے خاندان کے کام آ سکے، اور جو ترویج ذکر محمد و اہل بیت محمد کے کام آ سکے۔ اور سب سے بڑی دعا مالک کی بارگاہ میں یہ ہے کہ پروردگار تو راشد دور ہے اور زمانہ دشمن ہے، زمانے کے ماضی کے وارث سرکار بقیت اللہ علیہ السلام کا جلد حضور نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ اصحابہ الطاعۃ والاتباع ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی